آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ اور آندھرا پردیش اور یانم میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ایک بلیٹن میں دی جانکاری۔ اپنی ہی پارٹی کی وزیر کے بیان کے بارے میں معلومات کا فقدان بنڈی سنجے کی لا علمی کا ثبوت ہے۔ وزیر آئی ٹی کے ٹی آر کی بی جے پی کے قومی صدر بنڈی سنجے پر اظہار برہمی۔ پیداگٹا جاترا کو قومی تہوار کے طور پر اعلان کرنے ٹی پی سی سی کے سربراہ اتم کمار ریڈی نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ ہائر ایجوکیشن نے ٹی ایس آئی سیٹ 2021-22 کا شیڈول جاری کیا ہے۔ نوٹیفکیشن 3 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ اے پی کے ضلع کرشنا کے نزوار میں طلباء کے درمیان ہوئے تصادم کے نتیجے میں کشیدگی پھیل گئی۔ اس واقعے میں 3 طلباء زخمی ہو گئے۔ کرناٹک کے منجیشور میں واقع فیکٹری کے بوائلر میں دھماکے سے 6 مزدور زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس نے دی اطلاع۔ قدرتی وسائل کا تحفظ ہر شہری کا آئینی فریضہ ہے۔ ورلڈ وائلڈ لائف ڈے کے موقع پر نائب صدر وینکیا نائیڈو کا پیغام۔ دلی میونسپل کارپوریشن کے ضمنی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی زبردست جیت درج کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے رائے دہندگان کو مبارکباد۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے پاسپورٹ کی اجرائی میں مداخلت کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ انہیں پاسپورٹ اجرا کرنے میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ کرناٹک کے آبی وسائل کے وزیر رمیش جالوکر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر کی ایک خاتون کے ساتھ رومانی گفتگو کرنے والی ایک ٹیپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو سپریم کورٹ سے راحت مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے غداری کے مقدمے میں ان کی گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ کورونا ویکسینیشن کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مرکزی حکومت کا اہم فیصلہ۔ ویکسین عوام کو 24 گھنٹوں کے اندر فراہم کی جائے گی۔ عراق میں امریکی فوجی اڈے پر نامعلوم افراد نے ریکٹ سے حملہ کر دیا۔ امریکہ سمیت عراقی سیکورٹی فورسز نے اس حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ سعودی عرب میں وار فائر شروع ہو گیا ہے۔ یہ جنگ اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاری رہے گی۔ امریکہ اور فرانس سمیت ہندوستان کے جنگی طیارے بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ چین نے دسمبر میں ہانگ کانگ کا پاسپورٹ رکھنے والوں کو سیکورٹی ویزا دینے کو لے کر آسٹریلیا کو وارننگ دی ہے کہ وہ ہانگ کانگ کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے ایران کے مشترکہ جامع ایکشن پلان کی خلاف ورزی کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ ایمپریل کاؤنٹی کے نورش روڈ پر صبح 6:30 بجے پیش آیا۔ میانمار کی تازہ ترین صورتحال پر آنے والے جمعہ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تبادلہ خیال ہونے کا ہے امکان۔ امریکی درخواست کے بعد میانمار پر تبادلہ خیال کے لیے یہ اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔